بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام کی 275 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم حکومت اسلامیہ پر ایک اجمالی نظر، یہ ہمارا عنوان ہے، اور اس کو ہم نے 6 حصوں میں تقسیم کیا ہے تاکہ اس کو اچھی طرح ہم بیان کر سکیں اور آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ تو دوستو، آج اس کا پہلا حصہ فرسٹ پارٹ ہے۔ تو آج تک ہم نے جو کچھ بیان کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی مطالعہ کرنے کے بعد ہم نے خلافت راشدہ کی تفصیلی حالات کو بیان کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ان کے خاندان کا شخص جو قریبی رشتہ دار ہونے کے سبب ان کی جائیداد کا وارث قرار دیا جاتا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کی ہوئی سلطنت کا حکمران یا خلیفہ نہیں ہوا، اور یہ فیصلہ تعلیم الاسلام کے عین موافق ہوا تھا۔ خلفائے راشدین میں ہر ایک خلیفہ کی اولاد موجود تھی، اور خلفاء کے ان بیٹوں میں ہر قسم کی قابلیت اور اہلیت بھی موجود تھی، مگر کسی خلیفہ نے اپنے اولاد کو اپنا جانشین بنانا نہیں چاہا، اور نہ ہی اس کے خاندان میں حکومت اور سلطنت متوارث ہوئی۔ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ والوں نے خلیفہ بنایا، مگر حضرت حسن علیہ السلام نے 6 ہی مہینے کے بعد اس خلافت و حکومت کو حضرت امیر معاویہ کے سپرد کر دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے یہ غلطی سرزد ہوئی کہ انہوں نے خود اپنے بیٹے کو اپنا ولی عہد جانشین بنایا، اور حکومت اسلامیہ کو جو تمام مسلمانوں کی کثرت رائے سے کسی شخص کے سپرد ہو سکتی تھی، اپنی ذاتی چیز کی مانند اپنے اختیار سے بطور ورثہ اپنی اولاد کے سپرد کیا تھا۔ تاہم انہوں نے اس بات سے علانیہ انکار نہیں کیا کہ حکومت اسلامیہ کسی ایک خاندان کی ملکیت نہیں ہے، اس لیے انہوں نے یزید کی بیعت کے لیے تمام مسلمانوں کو رضامند کرنے کی کوشش کی۔ امیر معاویہ کی یہ غلطی بھی کچھ زیادہ اہم اور نقصان دہ نہیں تھی، کیونکہ اس زمانے کے مسلمانوں نے اس کی اصلاح کے لیے زبردست کوشش شروع کی۔ اسی کوشش کے سلسلے میں حادثہ کربلا پیش آ گیا، اور اسی کوشش کی کامیابی حضرت عبداللہ بن زبیر کے خلافت تھی، اور حضرت امیر معاویہ کا خاندان حکومت اسلامیہ سے محروم کر دیا گیا تھا، مگر حضرت امیر معاویہ کی مذکورہ غلطی کے ساتھ دوسری غلطی عبداللہ بن سبا یہودی کی سازش بھی ایک مخالف اسلام کوشش تھی۔ یعنی حکومت اسلامی کے نظام اساسی کو درم برم کرنے کے لیے 2 طاقتیں اثر انداز ہوئیں۔ ایک اندرونی لغزش جس کو حضرت امیر معاویہ کی غلطی کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے، اور دوسری بیرونی مخالفت جس کو صبائی سازش میں کہا گیا ہے۔ یہ دونوں چیزیں مل کر اور اسلامی جامہ پہن کر ایک فتنہ عظیم بن گئی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ایک طرف حکومت اسلامیہ کا ستون مرکز شکل سے کسی قدر ہٹ گیا، اور دوسری طرف اس کو اماج گاہ حوادث بھی بننا پڑا۔ ولی عہدی اور وراثت کی رسم بدکو مروانی خلفاء نے پائیدار بنا دیا، اور ناقابل نااہل لوگوں کو تخت خلافت پر متمکن ہونے کا موقع ملنے لگا، جس سے سلطنت اسلامیہ کا رعب اور عظمت کو صدمہ پہنچا، اور صبائی تاریخ سے فائدہ اٹھانے کے لیے سلطنت اسلامیہ کے خلاف کوششیں کا سلسلہ حکومت کے متوازی جاری کیا۔ آخر اموی یا مروانی خلافہ کے بعد عباسی تخت خلافت پر قابض ہو گئے، اور ان کے قابض ہوتے ہی حکومت اسلامیہ کی تقسیم شروع ہو گئی تھی۔ عباسیوں کی حکومت سے بیشتر بنو امیہ تمام عالم اسلامی پر حکومت کیا کرتے تھے، اور مرکز خلافت ایک ہی تھا۔
لیکن عہد عباسیہ کے ابتدائی میں اندلس کا ملک جدا ہو گیا اور وہاں ایک اللہ کا حکومت قائم ہو گئی تھی جس کو خلفۂ عباسیہ سے کوئی تعلق نہ تھا۔ اس کے بعد مراکو، جسے آج کل مراکش کہا جاتا ہے، اس کے بعد افریقہ، اور اسی طرح یکے بعد دیگرے بجائے ایک سلطنت اسلامیہ کے بہت سی اسلامی سلطنتیں قائم ہو گئیں۔ خلافت بنو امیہ کے بعد خلافت عباسیہ کا حال بھی ہم ختم کر چکے ہیں، بیان کرتا ہے۔ لیکن دوسری سلطنتوں کو جو اس خلافت کے ابتدائی زمانے سے کٹ کٹ کر الگ الگ قائم ہوتی رہیں، چھوڑتے چلے آ رہے تھے۔ لہذا خلافت عباسیہ سے فارغ ہونے کے بعد اب تیسری ہم قسطوں میں ان کو حالات مطالعہ کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ اس جگہ ہم مناسب معلوم ہوتا ہے کہ واقعات کے تسلسل کو ذہن نشین کرانے کے لیے حکمران خاندانوں کا ایک مجمل خاکہ پیش کر دیا جائے۔ تو دوستو، آج ہم یہیں پہ رکتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم اسی وقت اس کا دوسرا حصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔